بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے کہ قرض کی زکوٰۃ کس پر آئے گی۔ بعض لوگ ایک دوسرے سے قرض لے دے دیتے ہیں۔ معاشرے کا ایک اصول ہے، بھائی چارگی ہے، لوگ قرض لے بھی لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ قرض دینے والے پر آئے گی یا قرض لینے والے پر آئے گی؟ تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جس کا مال ہے، جس نے قرض دیا ہے، وہ جس کو دیا جا رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو قرض دینے والا آدمی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب لیکن اس کے اندر دو اختیار دیے جاتے ہیں۔ چاہے تو قرض دینے والا اپنے بقیہ مال کی طرح جو مال اس نے قرض کے طور پر دیا ہے، چاہے تو اس کی زکوٰۃ ہر سال کے شروع میں دے دی جائے، چاہے جب اس کا قرض اس سے واپس ملے تو اس قرض پر جتنی ہر سال زکوٰۃ بنتی تھی تمام سالوں کا حساب کر کے ایک ہی دفعہ میں قرض کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ یعنی 5 سال کسی کے پاس قرض رہا، اس کے پاس پیسے نہیں آئے، 5 سال کے بعد اسے ملے ہیں پیسے، تو 5 سالوں کی زکوٰۃ تو اس پر فرض تھی، تو 5 سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے ایک ہی دفعہ میں زکوٰۃ نکال دیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے قرض دیا، اور عام طور پر آج کے ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جس کو قرض دیا وہ قرض لے کر مکر گیا، جھوٹ بول دیا کہ مجھے تو دیا ہی نہیں، اور اس قرض دینے پر اس کے پاس گواہ بھی موجود نہیں کہ جو گواہی دے سکے کہ واقعی اس آدمی نے قرض لیا ہے، اور اس آدمی کو بالکل امید نہیں ہے، بندہ نہیں مل رہا، رابطہ ہی نہیں ہو رہا، وہ بندہ بالکل پیسے دینے سے انکار کر بیٹھا ہے۔ تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ پچھلے سالوں کی اس دینے والے کے اوپر لازم نہیں رہتی۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کو زکوٰۃ پیسہ دیا قرض کے طور پر، وہ مکر گیا، بھاگ گیا، فراڈ کر دیا، تو دینے والے کے اوپر قرض کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر جس نے انکار کر دیا ہے قرض لے کر کہ مجھے تو کوئی مال نہیں دیا، کئی سال گزرنے کے بعد اگر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، وہ پیسے واپس کر دے، تو اب جو اگر پیسے ملے ہیں تو ان پیسوں پر پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ نئے سرے سے اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا نصاب کے برابر نہیں تو اسی حساب سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی آدمی انکار کر دے، گواہ موجود نہ ہو، ملنے کی امید نہ ہو۔ جب آدمی انکار نہ کرے یا گواہ موجود ہو یا قرض ملنے کی کچھ نہ کچھ امید ہے، تو اس صورت میں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینا قرض دینے والے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اس سے معافی نہیں بلکہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ایسے ہی بعض آدمی کسی کے ہاں امانت کی رقم رکھواتے ہیں، تو امانت کی رقم رکھوانے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی امانت شدہ جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جس کے پاس امانت رکھوائی ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں البتہ اگر امانت جس کے پاس رکھوائی ہے انہیں اختیار دے دیا کہ تم میرے مال میں سے زکوٰۃ کی ادا کرتے رہنا، تب تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر مالک نے اختیار نہیں دیا تو اس امانت جو رکھی ہے اس کی زکوٰۃ دینا امانت رکھوانے والے کے ذمہ ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ کرائے پر، رینٹ پر مکان لیتے ہیں، تو سیکورٹی کے طور پر کچھ کرائے، 1-2 کرائے، اگر بڑا گھر ہے تو لاکھوں کی مالیت کیا کرایہ ایڈوانس دینا پڑتا ہے سیکورٹی کے طور پر، تو اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ حالانکہ وہ جو سیکورٹی کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں، جب مکان خالی کرنا ہوتا ہے وہ پیسے واپس ملنے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ پیسے مالک مکان کے پاس امانت ہوتے ہیں، وہ پیسوں کا اصل مالک کرایہ دار جو رہ رہا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر پیسے اتنے ہیں کہ وہ نصاب کے برابر ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا کرایہ دار کے ذمہ ہے، گھر کے مالک کے ذمہ نہیں، کیونکہ یہ پیسے اس کے پاس امانت کے طور پر ہیں، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہی اس کے پیسے ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام کو جان کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔